کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. نام بتا دیجیے گا ان کا. ان کا نام ہے مصباح فیاض. مصباح کی والدہ کا نام عارفہ فیاض. آصفہ. ہاں جی عارفہ فیاض. عارفہ ٹھیک ہے. ہاں جی عارفہ. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری سسٹر ہے, ان کے نا ایک تو رشتہ کوئی نہیں آ رہا, اور پہلے بھی جہاں پہ کی تھی تو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے. اچھا تو رشتہ کوئی آ ہی نہیں رہا, آتا ہی نہیں کوئی. چلیں ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پروگرام دیکھتے رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا شیخ صاحب, ان کا نکاح ہو چکا تھا, رخصتی سے پہلے ایک بار ڈیورس ہو چکی ہے, اور اب مزید کوئی رشتہ نہیں ہے. جی جی بشرا میری بہن, آپ کی سسٹر جو ہیں مصباح بنت عارفہ, ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم اپنی عطا سے بد عملیات کی جو علم العادات کے مطابق رکاوٹیں آ رہی ہیں, بندشیں آ رہی ہیں, وہ جلد سے جلد خاتمہ ہو. یہی کہوں گا کہ آپ ایک عدد جوابی لفافے کے ساتھ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے پوسٹل ایڈریس پی او باکس نمبر 3501 پی او باکس نمبر 3501 نیو ٹاؤن جی پی او کراچی, پی او باکس نمبر 3501 نیو ٹاؤن جی پی او کراچی کے ایڈریس پر ایک عدد جوابی لفافے کے ساتھ خط روانہ کیجیے. انشاءاللہ تعالی مکمل اس میں مفصل طریقے سے وظائف بھی لکھ کے تحریر کر کے بھیجیں گے, تعویذات بھی بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی, اور مکمل روحانی علاج کا طریقہ کار بھی ہوگا. اس کے مطابق آپ مصباح کا, میری بہن کا علاج کرائیے. انشاءاللہ تعالی مکمل روحانی علاج کے بعد رشتوں کے پیغامات آئیں گے, اور جیسے ہی پیغامات آنے شروع ہوں تو آپ استخارہ کروائیے, روحانی ویلفیئر ٹرسٹ میں استخارہ کرائیے. لڑکے کا نام, لڑکے کی ماں کا نام, اور مصباح کا نام تو ہے ہمارے پاس, اور بنت ان کی والدہ عارفہ ان کا نام ہے. تو ناموں کی میچنگ بھی دیکھ لی جائے گی, اسٹار کی پوزیشن بھی دیکھ لی جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا کہ یہ رشتے کیسے رہیں گے. تو یہ تواتر کے ساتھ آپ ہمیں ٹیلی فون کال پہ بھی آپ آگاہ کر سکتی ہیں, اور مکمل روحانی علاج کا طریقہ جس طرح ہم نے بتایا ایک جوابی لفافے کے ساتھ خط تحریر کریے اور روانہ کیجیے. فی الوقت ایک وظیفہ بتا رہا ہوں مصباح کو. اتوار والے دن بعد نماز فجر سورہ شمس کی تلاوت ایک مرتبہ ضرور کریں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ شمس پڑھنی ہے اتوار والے دن. اورنج کلر کی چیزوں کا اتوار والے دن صدقہ کرائیں, کم از کم 7 اتوار تک. انشاءاللہ تعالی ان کے لیے مبارک اور مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. بالکل بھی ہوا کالر اگین. السلام علیکم. اوکے جی, لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. اوکے جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام استخارہ آن لائن میں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 02134860H93, اور انٹرنیشنل کالر کے لیے ہے 0092. آپ کو اضافی کوڈ میں لانا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو ڈائل کرنا پڑتا ہے 02134860H93. 0213486089 ہمارا نمبر ہے, جسے ڈائل کر کے آپ بات کر سکتے ہیں استخارہ آن لائن میں, اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ کار ہے, وہ ہے بذریعہ ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں IST ٹائپ کرنے کے بعد اسپیس دیجیے گا, اپنا نام لکھیے گا, اپنی والدہ کا نام لکھیے گا, اپنا سوال لکھیے گا, اپنی سٹی کا نیم لکھیے گا, اپنا کانٹیکٹ نمبر مینشن کر کے اسے سینڈ کر دیجیے 4471 یعنی 4471 پر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, نام بتائیے گا. اقبال فاطمہ بول رہی ہوں. اقبال فاطمہ. شاہین میرا نام ہے. اچھا مجھے ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے بارے میں, شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. 3 بیٹے ہیں میرے, اور میں بیوہ ہوں. نام بتا دیجیے گا. شاکر حسین, عدیل حسین اور عمیر حسین نام ہے ان کا. شاکر حسین, عدیل حسین اور عمیر حسین. جی ٹھیک ہے. ان کی شادی وغیرہ کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے, کب تک ہوگی؟ شاکر کی ایج کتنی ہوگی؟ 30 سال کے قریب ہونے والی. ٹھیک ہے. شاہین نام ہے والدہ کا, 20 سال کے ہیں شاکر حسین صاحب. اور دوسرے صاحبزادے آپ کے کیا ایج ہے ان کی؟ 28-29 سال. 28 ہے. اور عدیل کی 26 سال کی ہے. عمیر 26 سال کے ہیں. جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کہاں ہوگی, رشتے داروں میں ہوگی یا یہ بتا دی. صحیح, بالکل بتا دیتے ہیں آپ کو. اور کہاں سے کال کی تھی آپ نے ہمیں؟ جی کہاں سے کال کی ہے آپ نے؟ کراچی سے. کراچی سے. بالکل آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پروگرام دیکھتے رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا جی, یہ تو ہم نہیں بتا سکتے شیخ صاحب کہ کہاں ہوگی, اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی, ورنہ پورا ایڈریس لکھ کر دے دیتے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ کئی پروگراموں میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ لیپ ٹاپ والا نہیں ہے. کمپیوٹر میں ایسے آلریڈی فکس کر دیے گا, اس کے بعد نام کے الفابیٹ سے نکال کر بتانا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے, یہ باقاعدہ کیلکولیشن ہوتی ہے. علم العداد کا ایک سلسلہ ہے پورا کا, اور اس کے مطابق بتانا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بتائی جاتی ہیں, جن کے لیے اجازت ہی نہیں ہے. تو اب کہاں ہوگی, اگر کوئی خاص اگر ذہن کے اندر ہے کہ ہم فلاں کو پسند کرتے ہیں, وہاں ہو جائے, وہ غیروں میں ہیں یا اپنوں میں, تو یہ بات الگ ہے. کہاں ہوگی, کب ہوگی, یہ دیکھیں کہ کیوں نہیں ہو رہی. اس مسئلے کا حل کیا ہے, حل کی طرف آئیے. تو میری بہن شاہین, آپ فکر مند نہ ہوں. میں آپ کے تینوں صاحبزادوں یعنی کہ اپنے تینوں بھائیوں کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ کریم اپنی عطا سے ان کی شادی کی رکاوٹیں اور دیگر کاموں پروگراموں میں بھی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ جلد سے جلد دور ہو جائیں. فی الوقت ایک ہی وظیفہ بتاؤں گا تینوں کو. نماز پنجگانہ کو قائم رکھیں تینوں, اور بعد نماز عشاء پڑھیں ہا یا ہادیو بحق دریائیل, ہا یا ہادیو بحق دریائیل. یہ تینوں ہمارے بھائی شاکر حسین, عدیل حسین, عمیر حسین, تینوں پڑھیں. اور اس کی تعداد جو ہے وہ ہے 20 مرتبہ, صرف 20 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, بعد نماز عشاء پڑھیں. 28 دن تک اس عمل کو متواتر رکھیے, کنٹینیو. اور روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر 1 مرتبہ ضرور ان کو بھیجیے, تو وہاں مکمل روحانی علاج کے طریقہ کار اور جو باتیں آن ایئر نہیں بتائی جا سکتی وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان سے جب بالمشافہ ملاقات ہوگی تو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ کہاں ہوگی, اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی, تو کیا واقعی اس کا جواب ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں, علم العداد میں تو بہت کچھ لائبہ معلوم ہو جاتا ہے. اچھا. اور ساتھ میں اگر انسان میں روحانیت ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. صحیح. بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. لیکن بزرگوں کی طرف سے, ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت یہی ہے کہ آپ اتنا بتائیں کہ جتنا سامنے والا سمجھ سکے. صحیح. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بتانے کا حکم ہی نہیں ہے. صحیح. جیسے اکثر لوگ آتے کہتے ہیں ہمارے گھر میں فلاں چیز چوری ہو گئی, آپ بتائیے کس نے لی ہے. اجازت ہی نہیں ہے. ہم ان کو کلیئر منع کر دیتے ہیں, ہم چوری کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتے, کام ہی نہیں کرتے, کہیں اور آپ چلے جائیں. صحیح. تو اب خدا نہ خواستہ گھر کا فرد ہی ہوا, خدا نہ خواستہ, صحیح. اور اس کو کھول دیا گیا, تو آپ بتائیے اس کے گھر میں کیا حالت ہوگی, وہ گھر میں رہنے کے قابل رہ سکے گا؟ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو نہیں بتایا جاتا. صرف 3% یعنی کہ 10 میں سے 3% بتایا جائے, اگر 100 میں سے 30% جو اشارہ دیا جاتا ہے کہ اس پہ وہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں. شادی یہ بھی پتہ چلتا ہے کب ہوگی, کہاں ہوگی, وجوہات کیا ہیں اس کے نہ ہونے کی, کاروبار میں بندش کہاں سے لگی, سارے علم میں, اللہ تعالیٰ کا علم ہے, جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو استخارے کے اندر بہت ساری چیزیں کا جو ہے نا انکشاف ہوتا ہے, بتا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, لیکن ان کو منظر عام پہ نہیں لانا چاہیے. اور یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ لیپ ٹاپ کا علم, تو یہ میں نے صحیح کہا, یہ کمپیوٹرائز ایک طریقہ کار, ایک فارمیٹ ہے, وہ ڈال دیا جاتا ہے, اور اے سے لے کے زیڈ تک جو ہے نا الفابیٹ کے حساب سے اس کو سیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اب وہ تو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ لیپ ٹاپ ہے, جی لیپ ٹاپ کے اوپر بتایا جا رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. باقاعدہ اس کا ذائچہ نکالا جائے. علم جعفر کا جو ایک کلیہ ہے علم العداد, جو اس کی ایک برانچ ہے, اس کے ذریعے نکالا جائے تو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. ورنہ بہترین طریقہ استخارے کا وہی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کام بھی شروع کرنا ہو تو استخارے سے, یعنی کہ اللہ کے مشاورت, اللہ سے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ سے مشاورت کرو. اور استخارے کی جو دعا ہے تو اس میں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک دن میں ایک ہی, بعض اوقات تو 3 دن لگ جاتے ہیں, لیکن بزرگوں نے اس کو شارٹ کر کے علم العداد میں لے کر آ گئے, اس سے بھی بہت ساری چیزوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو. اوکے جی, لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے, آپ ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں.
0213486089 0213486089 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. SMS کا جو طریقہ ہے وہ بھی ٹی وی اسکرین پر چلتا رہتا ہے. روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی نمبر آتے رہتے ہیں ٹی وی اسکرین پر. تو آپ کچھ مسئلے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں ناظرین جو آپ اسکرین پر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کے لیے پرسنلی روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر مبشر عالم صاحب سے آپ جا کر بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سنیا بات کر رہی ہوں. سنیا کہاں سے؟ جی مجھے کورنگی سے بات کر رہی ہوں. اچھا سنیا, آپ کا اوریجنل نیم کیا ہے؟ سنیا ہی نام ہے یا کچھ اور نام ہے؟ جی سنیا ہی نام ہے. اچھا, اپنے بارے میں جاننا چاہیں گی؟ جی اپنے استخارے کی بات کر رہی تھی میں نے. والدہ کا نام بتائیے گا سنیا. میری والدہ کا نام سائرہ ہے. سائرہ, ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کا مسئلہ ابھی ہوا تھا تو اچانک ہی منع ہو گئی. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں یہاں استخارہ نکلوانا چاہتی ہوں شادی کا. اچھا سنیا, شیخ صاحب آپ سے کچھ پوچھیں گے, آپ جواب دیجیے گا. جی شیخ صاحب. جی جی سنیا میری بہن, ایک تو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے آپ, کیا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ میری 23 سال ہے. اچھا, عمر 23 سال ہے. ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں؟ جی اچھا اچھا. سنیا یہ بتائیے کہ حالت نیند میں آپ چونک بھی جاتی ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے نا. صبح اٹھتی ہیں کمر کے نچلے حصے میں درد بھی ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, ابھی آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سنیا کال کرنے کے لیے. آئندہ بھی شامل ہوتے رہے گا, پروگرام دیکھتے رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. نائبہ سنیا بنت سائرہ, ان کے جو علم العداد میں ذائچے کے مطابق آ رہا ہے, علم العداد کی روشنی میں اثرات کے معاملات آ رہے ہیں. گندے اثرات ہیں, بد اثرات ہیں. میری بہن دعا کروں گا کہ جلد سے جلد سنیا بنت سائرہ آپ پر سے بد اثرات کا خاتمہ ہو. گھر کے کسی فرد کے ساتھ, گھر کے کسی بھی بڑے کے ساتھ, والدہ ہوں, والد ہوں, بھائی ہوں, کسی کے ساتھ بھی روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر بالمشافہ ملاقات کیجیے. انشاءاللہ تعالی وہاں مکمل روحانی علاج کا طریقہ بتایا جائے گا آپ کو, اس پہ آپ عمل کیجیے گا. فی الوقت ایک وظیفہ آپ کو تجویز کر رہا ہوں, اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں, آج سے ہی پڑھیں. بعد نماز عشاء نماز کی پابندی رکھیے اور گھر میں پاکی صافی طہارت کا اہتمام رکھیے. مکمل طور پہ گھر میں پاکی صافی طہارت ہونی چاہیے. نماز کو آپ بالکل پابندی سے پڑھیے اور بعد نماز عشاء آپ کو پڑھنا ہے زا یا زکیو بحق شرفائل, زا یا زکیو بحق شرفائل 37 مرتبہ پڑھیں گے آپ, صرف 37 مرتبہ. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی پینا شروع کر دیں. بعد نماز فجر پڑھیں گے آپ 33 مرتبہ سورہ فلق, 33 مرتبہ سورہ ناس اور 7 بار آیت الکرسی. نوٹ کر لیجئے, 33 مرتبہ سورہ فلق, 33 مرتبہ سورہ ناس, 7 مرتبہ آیت الکرسی. بعد نماز فجر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ بھی پانی پی لیا کریں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ 28 دن تک آپ جاری رکھیے گا. 28 دن اس کی مقررہ مدت ہے. تو سنیا انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہتری آئے گی. جب آپ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تعویذات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل. اور نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.